السلام علیکم جی، 3 میں خوش آمدید۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ اس وقت پاکستان کا ٹی وی اسکرینوں کے مطابق جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو توڑنے کے لیے سارے حربے ناکام ہو گئے، تو اب عمران خان کی فیملی کے اندر سے جو دو ایک مبینہ گروپس ہیں ان کے حوالے سے یہ کچھ خبریں سامنے آئی ہیں۔ اصل معاملہ اس میں ہے کیا، اور خاص طور پہ جو علیمہ خان کا جو کردار ہے اور اس کے اوپر اب علی امین گنڈا پور نے سخت برہمی کا اظہار کیا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ پھر مشال یوسفزئی کو پارٹی سے فارغ کر دیا گیا، پارٹی کور کمیٹی سے فارغ کر دیا گیا ہے، اور ان کے اوپر یہ چھاپ تھی کہ وہ بشرا بی بی کی بندی ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے، اس کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے۔ زبیر صاحب، عمر صاحب، ویلکم۔ سب سے پہلے تو آج آپ نے خود بھی دیکھا، ذرائع نے آج ایک اور بہت بڑی خبر دے دی ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی جیسے اڈیالہ کے باہر کچھ عرصہ پہلے ایک احتجاج ہوا تھا، اور وہ اس احتجاج میں کچھ کارکن کہہ رہے تھے علیمہ خان کو بناؤ، کچھ کہہ رہے تھے بشرا بی بی کو بناؤ، اور آج خبروں کے مطابق بھی یہ کہا گیا ہے کہ دونوں پارٹی پہ قبضہ کرنا چاہتی ہیں۔ اور کیا واقعی ایسا ہے؟ اور علی امین گنڈا پور صاحب بھی بڑے بھرم نظر آئے ہیں علیمہ خان پہ، یہ سارا معاملہ ہے کیا؟ دیکھیں، علیمہ خان کی جو جلسہ منسوخ ہونے کے بعد جو سٹیٹمنٹ آئی تھی، وہ سٹیٹمنٹ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ کافی زیادہ اب سمجھ رہے ہیں کہ ڈیفینسو انہوں نے اپروچ رکھی ہے۔ اس کے بعد کچھ اجلاسوں کے اندر بھی یہ معاملات زیر بحث آئے ہیں۔ جس طریقے سے ٹی وی چینلز کی اسکرین کے اوپر چل رہا ہے سیکیورٹی ذرائع کے نام سے، اب یہ گھروں کی چھوٹی چھوٹی معاملات کو اتنا فلیئر اپ کیا جا رہا ہے جس کا کوئی سمجھ نہیں آتی، اتنی سطحی قسم کی گفتگو کی جاتی ہے۔ اور نجم سیٹھی صاحب اتنے بڑے صحافی ہیں، اتنا بڑا نام ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی اگر طلاق ہوگی تو پھر ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ راضی نامہ ہو جائے گا۔ میرا خیال ہے اس طرح کی گفتگو کرتے ہوئے نجم سیٹھی صاحب کو اپنی جو ہے نا وہ عمر کا بھی خیال کرنا چاہیے، اپنی صحافتی تجربے کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ ماضی میں بھی انہوں نے اس طرح کی گفتگو کی تھی اور عمران خان صاحب نے پھر ان کو لیگل نوٹس بھی بھیجا تھا، ان کا پروگرام بھی آف ایئر ہوا لیکن تھا۔ زبیر صاحب، یہ گفتگو ٹھیک ہے، ان کو اس طرح نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہاں بھی تو معاملات خراب ہیں نا۔ اب علیمہ خان کا سیاست سے تعلق نہیں ہے، وہ کیوں فیصلوں پہ اثر انداز ہوتی ہیں، نہیں، یا کسی بشرا بی فیصلے بی میں کیوں ان ہوتی ہیں؟ پر بھی اثر انداز نہیں ہوتی۔ دیکھیں، کل بھی اڈیالہ جیل کے اندر بھی یہ معاملات زیر بحث آئے ہیں، اور عمران خان نے اس سے پہلے بھی کور کمیٹی کو یہ پیغام بھجوایا تھا، اور بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں ان کے ذریعے یہ پیغام بھیجا گیا تھا کہ علیمہ خان جو ہے ان کا پارٹی کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں پھر علی ہوگا۔ امین گنڈا پور کیوں ناراض ہیں؟ وہ کیوں انہوں نے اس کے اوپر یہ رد عمل دیا ہے کہ یہ جلسہ منسوخ ہو نہ ہو یہ عمران خان کا فیصلہ ہے، علیمہ خان کو اس کے اوپر ریئیکشن دینے کی کیا ضرورت تھی، جبکہ علی امین گنڈا پور خود انگیج کر رہے ہیں اور کسی وجہ سے ہی کر رہے ہیں؟ اچھا، یہ سارے جو معاملات ہیں نا رضوان صاحب، جلسے سے جو منسوخی والا معاملہ ہے نا، ون بائی ون ہو کے چلتے ہیں تاکہ ہمارے جو آڈینس ہے وہ بھی ہاں، کنفیوز نہ ہو۔ کل بھی کچھ لوگوں کے کامنٹس تھے کہ انہوں وہ نے کہا یہ چونکہ آپ کنفیوز کر دیتے ہیں، ہم کنفیوز نہیں کریں گے، ون بائی ون چلتے ہیں۔ دیکھیں، علیمہ خان کی جو سٹیٹمنٹ آئی، جو آڈیو ریکارڈنگ ہے، وہ سب لوگوں نے سن لی ہے کہ اس کے اوپر ریئیکشن آیا۔ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے جو پارٹی امور کا جو ایک اہم اجلاس تھا، اسٹریٹجک اجلاس، جس میں پارٹی کی ساری قیادت جو ہے وہ بیٹھی ہوئی تھی، اس میں علی امین گنڈا پور صاحب نے شدید برہمی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو سٹیٹمنٹ ہے اس سے متعلق میں خان صاحب سے بھی بات کروں گا، کیونکہ اس کا کافی زیادہ ریئیکشن، ایک تو سوشل میڈیا کے اوپر ہمیں غدار قرار دیا جاتا ہے، ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم کہیں کمپرومائز ہیں، ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ہم پلانٹڈ ہیں۔ ایک تو یہ نقصان ہو رہا ہے۔ دوسرا، دیکھیں، علیمہ خان کو جو بڑے فیصلے ہیں نا ان کا نہیں پتا کہ جو بیک ڈور میں کیا چل رہا ہے اس وقت۔ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطہ کاری کا اپنا رول پلے کر اور رہے ہیں، اور کامیاب ہو عمران چکے خان ہیں۔ صاحب کے کہنے کے اوپر رول پلے کر رہے ہیں۔ یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ علی امین گنڈا پور نے خود یہ فیصلہ کیا اور خود وہ وہاں پر بات کریں، یہ عمران خان صاحب کے کہنے کے اوپر ہی وہ سارا یہ رول پلے کر رہے ہیں، اور اس میں کسی حد تک ان کو کامیابی کبھی ملتی ہے، کبھی وہ پیچھے چلے جاتے ہیں، کبھی وہ اگریسو ہوتے ہیں، کبھی وہ ڈیفینسو ہو جاتے ہیں، کچھ اپنی بات منواتے ہیں، کچھ ان کی مان لیتے ہیں۔ جب سر، آپ 5 پوزیشن میں لاپتہ ہو، لوگ گھر واپس آ گئے۔ جب آپ پوزیشن میں ہو نا، جب ایسی پوزیشن میں ہو تو آپ کو کہیں نہ کہیں پھر وہ رول پلے کرنا ہوتا ہے، اور عمران خان صاحب نے ان کو اسی رول پلے کرنے کے لیے وہاں پر بٹھایا ہے۔ علی امین گنڈا پور صاحب کے اوپر آپ تنقید کر سکتے ہیں، ان کی کرپشن کے حوالے سے، جو گورننس کے حوالے سے معاملات ہیں وہ خراب ہیں، اس پر آپ تنقید کر سکتے ہیں۔ صوبے میں بیڈ گورننس پہ بھی آپ تنقید کر سکتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ان کے رابطے اس طریقے سے نہیں ہیں جس طرح ہونے چاہیے، ایم این ایز ان سے ناراض ہیں، یہ ساری چیزیں ان کے اوپر ہیں، لیکن عمران خان کو وہ ڈش نہیں کریں گے۔ وہ عمران خان کے لائل ہیں، عمران خان کے کہنے کے اوپر سارا کچھ کر رہے ہیں، اور پارٹی اجلاس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں اگر ایک بات چیت کر رہا ہوں، انگیجمنٹ کر رہا ہوں، تو علیمہ خان کا یہ جو ریکارڈنگ ہے اس سے کافی زیادہ بیک لیش آتا ہے، ہمیں اس وقت انگیجمنٹ کرنے کی ضرورت ہے، ہم انگیجمنٹ عمران خان کے کہنے کے اوپر کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی بات کی ہے کہ
میں جب عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے جاتا ہوں، میں نے اس دن بھی آپ کو یہ بتایا تھا کہ علی امین گنڈا پور جب عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ شیڈول نہیں ہوتی، جس دن ان کی مرضی ہوتی ہے، جس وقت ان کی مرضی ہوتی ہے وہ ملاقات ہوتی ہے، اور عمران خان اور ان کی ملاقات جو ہے نا وہ کوئی سنتا بھی نہیں ہے. یہ بھی ایک بہت، کیونکہ وہ سی ایم خیبر پختونخوا ہے تو ان کو یہ ریلیف بھی ہے کہ جب علی امین گنڈا پور اور عمران خان کے درمیان جیل میں ملاقات ہو رہی ہوتی ہے اس ایریا میں نہ کوئی بگنگ ڈیوائس ہوتی ہے، نہ وہاں پر کوئی جیل حکام وہاں پر موجود ہوتا ہے جو کہ علی امین گنڈا پور اور عمران خان کی بات سن رہا ہوتا ایک ہے. موقع پر یہ بھی اطلاعات ہیں کہ جب ان کی ملاقات ہو رہی تھی تو پھر انہوں نے کہا کہ جی یہ ملاقات جو ہے وہ یہاں پہ شاید کوئی ڈیوائس لگی ہو یا ریکارڈنگ ہو رہی ہو، تو تھوڑی دیر کے لیے باہر لان میں بھی ان کی ملاقات ارینج کروائی گئی تھی. کل اڈیالہ جیل کے اندر جب یہ خان صاحب کو پتہ چلا نا کہ یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں، آڈیو ریکارڈنگ آ گئی وہ سارا، تو اس کے اوپر جو فیملی جو اڈیالہ جیل کے اندر ایک فیملی لاؤنج بنایا ہوتا ہے نا کہ جب سماعت چل رہی ہوتی ہے، تو اس میں عمران خان صاحب بھی موجود تھے، حلیمہ خان بھی موجود تھی، اور بشرا بی بی جو ہے وہ بھی وہاں پر موجود تھی. خان صاحب کو جب یہ ساری چیزیں پتہ چلی ہیں، خان صاحب نے وہاں پہ کلیئرلی یہ کہا ہے کہ ہم بھی چاہتے تھے کہ جلسہ ہو، جلسہ منسوخ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن سچویشن ایسی بن گئی کہ ہمیں جلسہ منسوخ کرنا پڑا. ساتھ میں عمران خان نے حلیمہ خان کو ایک بار پھر کہا ہے کہ آپ پولیٹیکل معاملات سے دور رہیں. بشرا بی بی کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ آپ پولیٹیکل معاملات سے دور رہیں اور پولیٹیکل انٹرفیرنس میں آپ دونوں کا نام نہیں آنا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ مشال یوسف زئی کو پارٹی کی کور کمیٹی سے نکالا گیا ہے، اور اس میں بشرا بی بی کیونکہ وہ ترجمان ہے تو بشرا بیگم کا وہاں پر یہ موقف تھا، کیونکہ کچھ شکایات مشال یوسف زئی کے بارے میں یہ گئی تھی کہ انہوں نے میاں اسلم اقبال کے ساتھ مل کر حافظ فرحت عباس کا نام پارلیمانی لیڈر کی فہرست سے نکالا. پنجاب کی جو تنظیم کا معاملہ ہے اس میں انہوں نے انوالومنٹ کی ہے. اس کے حماد ساتھ اظہر ساتھ نے جو اپنے ٹویٹ میں جن لوگوں کا حوالہ دیا تھا ایگزیکٹلی تو اس کے علاوہ جو ہے وہ شیر افضل مروت کا بھی ایک بہت بڑا معاملہ جس طریقے سے ان کا ریورسل ہوا ہے. بیرسٹر گوہر نے تو کہیں نہ کہیں اپنا رول ضرور پلے کیا ہے، لیکن بیرسٹر گوہر نے علی امین گنڈا پور کے ذریعے، شیر افضل مروت جو ہے انہوں نے علی امین گنڈا پور کے ذریعے پیغام پہنچایا کہ میری واپسی کے لیے کوئی راستہ ہموار کیا جائے. تو علی امین گنڈا پور کا یہ جو پیغام ہے شیر افضل مروت کی واپسی کے لیے یہ پہنچایا گیا تھا مشال یوسف زئی کے ذریعے. اب مشال یوسف زئی یہ عام تاثر دیا جاتا تھا کہ کیونکہ وہ بشرا بی بی کی ترجمان ہیں، بشرا بیگم کے بہت قریب ہیں، تو ان کی بات جو ہے وہ رد نہیں ہوگی. تو اس لیے یہ سارے تانے بانے جب مشال یوسف زئی کے ساتھ ملے تو بشرا بی بی نے بھی کہا کہ یہ سارے معاملات میرے ساتھ جوڑے جا رہے ہیں، تو اس لیے اگر میں سیاست نہیں کرتی تو پھر ان کا بھی سیاست میں کوئی رول نہیں ہونا چاہیے. اچھا عمر صاحب، یہ ایک گروپ تو موجود ہے. اچھا وہ گروپ اس طرح نہیں ہے کہ کوئی پراپر گروپ ہے، ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو بشرا بی بی سے شکایات ہوتی ہیں تو وہ پھر علیمہ باجی کا سہارا لیتے ہیں کہ عمران خان کے گھر کے اندر ہماری بھی کوئی چھتری ہو، اس چھتری کے نیچے آ جاتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ پھر ایک گروپ تو بن گیا. اور یہ تو ایک نیچرل سی لڑائی بھی ہے بھابھی اور نندوں کے درمیان ہوتی ہے، تو وہ اب بڑی سیکورٹی ذرائع نے اس کے اوپر بڑی نظر رکھی ہوئی ہے. لیکن یہ جو اس وقت یہ لڑائی ہے یہ ظاہر ہے کہ عمران خان کے اس معاملے کو بھی افیکٹ بھی کر رہی ہے. اس کے اوپر ویسے تو زیادہ گفتگو نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ ایک فیملی کا معاملہ ہے، ذاتی معاملہ ہے، لیکن وہ چیزیں اب چونکہ سرفیس ہو رہی ہیں تو ہم اس میں جو حقائق ہیں وہ ظاہر ہے ہمیں بتانے چاہیے کہ ہیں کیا. رضوان صاحب، یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کا معاملہ نہیں ہے، ان کا مسئلہ نہیں ہے اس طرح کے جو لڑائیاں نند اور بھابھی کی لڑائی چل رہی ہے. آپ پیپلز پارٹی دیکھیں، وہاں پہ فریال تالپور کا ایک علیحدہ گروپ ہے، آصف علی زرداری صاحب ان کا ایک علیحدہ گروپ ہے، کچھ لوگ ہیں جو بلاول کو سپورٹ کرتے ہیں، وہاں بھی گروپنگ ہے. یہی آپ پاکستان مسلم لیگ نون میں دیکھ لیں، وہاں پہ مریم نواز اور شہباز شریف کے علیحدہ علیحدہ گروپس ہیں. تو یہ ہوتے ہیں، لیکن مزے کی بات یہ ہے ابھی تو یہ جب سے رؤف حسن صاحب واپس آئے ہیں نا، ان کا جب موبائل جتنا عرصہ سیکیورٹی ذرائع کے پاس پڑا رہے گا نا، باخبر سیکیورٹی ذرائع کے پاس، تو آپ کسی دن یہ دیکھیں گے کہ ایک میسج یہ بھی آئے گا کہ جو زمان پارک کی موٹر ہے نا پانی والی بند کرنے، سوئچ بند کرنے کا میسج، وہ بھی کہیں پڑا ہوا ہوگا تو وہ کریں گے جی حلیمہ خان نے رؤف حسن کو پیغام دیا کہ وہ وہاں پہ بندہ بھیجے اور موٹر بند کروائے. تو یہ جب تک موبائل وہاں پڑا رہے گا نا تو اس طرح کی سٹوریز آتی رہیں گی. مقصد یہ ہے جو چیز دیکھنے والی ہے، عمران خان اس کو کس طریقے سے لیتے ہیں. ابھی جس طرح زبیر صاحب نے بتایا تو عمران خان نے اس کے اوپر سخت ری ایکشن دیا. یہ جو علی امین گنڈا پور والی بات زبیر صاحب نے کی، اور جو اس کی بشرا بی بی کی اور مشال یوسف زئی کی، تو یہ ساری باتیں عمران خان تک پہنچ چکی ہیں، اور اس کے اوپر عمران خان نے اس کے اوپر ایکشن بھی لیا ہے، اور باقاعدہ دونوں کو منع کیا ہے کہ وہ اس طرح پارٹی کے معاملات میں مداخلت نہ کرے.
اب آپ کو یہ تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے ہمارے ویورز کو کہ یہ گروپنگ کس طریقے سے کام کر رہی ہے. دیکھیں علیمہ خان کا زیادہ وقت پارٹی کی فنڈنگ کے حوالے سے, فوزیہ قصوری آپ کو یاد ہے ہوتی تھی, تو فوزیہ قصوری کے بعد اوورسیز چیپٹر کی جو ذمہ داری تھی, جو فنڈ ریزنگ کا معاملہ تھا شوکت خانم کی یا پاکستان تحریک انصاف کے لیے یا نمل کے لیے, تو وہ یہ سارے معاملہ دیکھ رہی تھی علیمہ خان. علیمہ خان کا زیادہ وقت گزرتا تھا یو ایس میں. یو ایس کے لوگ اس ٹائم پہ اوورسیز جو ہے وہ زیادہ تعداد اور انفلوئنس کر رہے ہیں پارٹی کے اوپر, کیونکہ وہ فنڈ بھی بہت کر رہے ہیں, وہ پارٹی کے لیے وہاں پر ایکٹیویٹیز بھی بہت کر رہے ہیں, کروڑوں روپے کی ان کی سپورٹ جو اوورسیز یو ایس بیسڈ پاکستان تحریک انصاف کے جو سپورٹرز ہیں, ان کی زیادہ تر جو آپ کہیں کہ ان کا ایک تو علیمہ خان کے ساتھ تعلق, اور دوسرا کنیکٹیوٹی ان کی علی امین گنڈا پور کو بھی انہوں نے سپورٹ کیا. آپ دیکھیں کئی ڈاکٹرز وہاں سے آئے, وہ کمیٹیز بنی, تو وہ یہ معاملہ چل رہا ہے. اب عمران خان کی ہدایت کے بعد بہرحال یہ کا معاملہ ختم تو نہیں ہوگا, یہ تو جس دن سے بشرا بی بی اندر گئیں, علیمہ خان اور ان کے درمیان چلتا رہے گا یہ معاملہ اسی طرح. اور اس میں ایک چیز میں ایڈ کر دیتا ہوں کہ خان صاحب کے جو بچوں کا رابطہ ہے نا, وہ بھی علیمہ خان کے ساتھ ہے, اور ان کی جو سابقہ اہلیہ ہے ان کے ساتھ بھی رابطہ ہے. وہ انفلوئنشل ہیں, ان کی بہن ہے, ان کا رول ہے. فیملی کے پرابلم یہ ہے کہ جو جس کے اوپر ہمیں بھی اعتراض ہے, سب کو اعتراض ہونا چاہیے, اور بشرا بی بی کے حوالے سے وہ عمران خان کی اہلیہ ہیں, ریسپیکٹیبل ہیں, سارا کچھ ہے. وہ بشرا بی بی ہو, علیمہ خان ہو, اگر وہ سیاست کے اوپر اثر انداز ہوں یا وہ کلثوم نواز ہوں, یہ دس از اے پرابلم, اور یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ ہے, اور یہ تھا, اور یہ ابھی بھی ہے, ایگزسٹ کرتا ہے نا, اس کی چیزیں مطلب گروپ تو موجود ہے. رضوان صاحب یہ ایگزسٹ تو کرتا ہے, لیکن عمران خان صاحب کو اس چیز کا اندازہ بھی ہے, اور وہ روکتے بھی ہیں. انہوں نے برملا یہ کہا بھی ہے, اپنے الفاظ سے بھی کہا ہے, اور پارٹی کو بھی یہ باور کروایا ہے کہ ان کا سیاست میں کوئی مداخلت نہیں ہوگی. اب پارٹی کے اندر جو چھوٹے چھوٹے گروپس, جس طرح آپ نے بات کی نا, جن کی اب وہ بشرا بی بی کے گڈ بکس میں نہیں ہے, تو عمران خان کے قریب ہونے کے لیے وہ ان کی بہن کی طرف چلے جاتے ہیں. تو یہ چھوٹے چھوٹے کیمپس انہوں نے بنائے ہوئے ہیں, لیکن یہ بڑا انفارچونیٹ. لیکن کل تو عمران خان نے بہت اچھا کیا کہ انہوں نے دو کام کر دیے, کہ ایک تو علیمہ خان کو کہہ دیا, آپ نے کہا کہ کور کمیٹی کو پیغام دے دیا کہ ان کی کوئی بات نہ مانی جائے, اور جہاں بشرا بی بی جن کے ذریعے کنیکٹڈ تھیں, کچھ چیزیں ہو رہی تھی, مشال یوسفزئی, ان کو بھی سنب کر دیا اور 30 دن کا ٹائم دیا, کیونکہ ان کے بارے میں, مشال یوسفزئی کے بارے میں بہت سنگین نوعیت کے الزامات خیبر پختونخوا کی حکومت سے متعلق آ رہے تھے. وہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ بشرا بی بی کو, کیونکہ اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب نے, اس سے پہلے بھی جب کیبنٹ کی پہلی جب ری شفلنگ ہوئی تھی نا, اس میں دو لوگوں کا نام آیا تھا, ایک خالد مروت صاحب کا, ایک مشال یوسفزئی کا. خالد مروت صاحب کی چھٹی ہو گئی, مشال یوسفزئی جو ہے نا, انہوں نے کسی طریقے سے اپنی ترجمانی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی پوزیشن جو ہے نا وہ بچا لی. اب اس سے یہ تاثر ملا کہ یہ کہیں بشرا بیگم کے انتہائی قریب ہیں, کوئی خاص الخاص ہیں, اس لیے جو ہے ان کے ذریعے ہم ہر وہ کام کروا سکتے ہیں عمران خان سے, ہر وہ پیغام پہنچا سکتے ہیں جو ہم خود نہیں کر سکتے. لیکن اور یہ ہوا بھی, ہم نے یہ بتایا بھی تھا کہ علی امین گنڈا پور ان کے ذریعے بہت سی چیزیں جو ہے کنوے کرتے تھے. دیکھیں پنجاب کے جو امور ہیں وہ پشاور سے اگر چل رہے ہیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے. پنجاب کے معاملات علی امین گنڈا پور کو نہیں چلانے چاہیے, اور اس پہ ہم نے اس دن تفصیلی بات کی. تو اس لیے انہوں نے پھر یہ کہا, اور خان صاحب نے ان کو ڈائریکٹلی یہ کہا ہے کہ آپ کا فوکس جو ہے نا وہ صرف یہ ہے کہ بشرا بی بی کے جو بطور ترجمان جو کام ہے وہ آپ کریں, باقی سیاست کے معاملات میں آپ خاموش رہیں. 1 مہینے تک آپ کے جو کنڈکٹ ہے اس کو دیکھا جائے گا, اور اس کے بعد جو ہے مزید فیصلے بھی اس حوالے سے کیے جا سکتے ہیں. اس پہ زبیر صاحب وہ بھی ہمیں بتانا چاہیے کہ جو اس پر ایکشن لیا نا عمران خان نے بیرسٹر گوہر کے ذریعے, کور کمیٹی میں باقاعدہ اس کی عمران خان کے میسج کی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے, اور یہ واضح کیا گیا کہ نہ تو یہ تو تقریباً 4 مہینے پہلے انہوں نے یہ چیز, لیکن اب جو یہ جو کور کمیٹی, آپ اگر یہ جو بھی پرسوں کور کمیٹی نکالا گیا وہ تو کور کمیٹی سے گروپ سے بھی ریموو کیا گیا, وہ تو اسی وقت ہی نکال دیا. یہ کل آپ کی خبر تھی, ویسے کریڈٹ آپ کا. یہ جو اس سے پرسوں جو کور کمیٹی کا اجلاس, بلکہ جلسے منسوخ ہونے والی رات جو اجلاس ہوا ہے, اس اجلاس کا جو اعلامیہ آپ دیکھیں نا جو جاری ہوا ہے, اس میں وہاں پر جو ڈسکشن ہوئی ہے وہاں پہ علیمہ خان کے حوالے سے کی جو آڈیو کا ذکر ہے وہ بھی ڈسکس ہوا ہے, اور اس کے علاوہ جو دیگر فیکٹر سے وہاں پر بھی بات کی. تو یہ یہ طے پایا گیا ہے وہاں پہ, اور یہ بتا دیا گیا ہے کہ عمران خان کی واضح ہدایت ہے کہ اب جس کا مینڈیٹ ہے, جس کو جو مینڈیٹ دیا گیا ہے وہ اسی مینڈیٹ کے تحت کام کرے گا. کور کمیٹی کا اعلامیہ میں یہ لکھا تھا کہ علی امین گنڈا پور کی امن و امان برقرار رکھنے کے لیے کوششوں کو سراہا گیا.
ایک سپورٹ طرف کر دی گئی. علیمہ خان جو ہے وہ ان کے اوپر سوال اٹھا رہی تھی کہ اعظم سوادی کی کیسے کور ملاقات کمیٹی نے اس کے اوپر ہوئی، اعتماد اور کر دیا. کیونکہ کور کمیٹی کے اندر بہت ایکسٹینسولی اس کے اوپر بات ہوئی ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں اس معاملے کے. انہوں نے بتایا کہ اسٹیبلشمنٹ نے میرے ساتھ رابطہ کیا، میں نے ان کو کچھ پھر کہا کہ اگر آپ لوگ ہمیں اس وقت NOC نہیں دے رہے تو جو جتھا ڈی چوک میں احتجاج کر سکتے تو پھر ہم وہ راستہ اختیار کریں. ساری چیزیں انہوں نے بتائی ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ اور اس میں اصل میں یہ جو ہم فیملی کے حوالے سے بات کرتے ہیں نا، بہت سی چیزیں انفارمیشن ہمارے پاس موجود ہے، لیکن جس چیز کا سیاست سے تعلق نہیں ہے اس کے اوپر ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. لیکن چونکہ ٹی وی اسکرینوں پہ آج سارا دن یہ چلتا رہا تو ہمارا یہ تھا کہ اس کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا آپ سے شیئر کریں. اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ جو اسی کو کنیکٹ کرتے ہیں کہ جو رہائیاں ہوئی ہیں 5 لوگ لاپتہ وہ گھر واپس آ گئے. یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے. جو ہم بات کر رہے تھے کہ جو انگیجمنٹ ہوتی ہے ظاہر ہے جب CBMs ہوتے ہیں، کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہوتے ہیں، ایک دم سے تو اوور نائٹ تبدیلی نہیں آ سکتی کہ آپ ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس میں کہہ دیں کہ پرانا سب معاف. اسی طرح ہوتا ہے کہ تھوڑی تھوڑی آپ کچھ چیزیں اپنی منواتے ہیں، کچھ ان کی مانتے ہیں، اور وہ اس وقت یہ اشارہ ایک طرح سے دے رہی ہیں. آپ شاید اتفاق نہ کریں، ظاہر کل آپ نے اس کے اوپر بڑے اچھے اور آرگومنٹس ہیں، اور کیونکہ ماضی اچھا میں اس پہ یہ بات بھی کچھ لوگوں نے نا یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ ہم لڑ رہے ہیں یا ایک دوسرے کو سچا جھوٹا ثابت کرنے کی بات کر رہے ہیں. ہم یہاں پر جب میں ایک چیز کلیئر کر دوں، کیمرے کے سامنے جب ہم بیٹھتے ہیں نا، ہم وہ روایتی انداز اپنانا نہیں چاہتے. ہم نیچرلی عمومی طور پر بھی جس طرح ہم بات کرتے ہیں، کیمرے جب بند ہوتے ہیں تو یہی ہمارا انداز ہوتا ہے. اس سے زیادہ لڑائی ہوتی ہے اور ہم اس سے زیادہ ایک دوسرے کو مختلف ایشوز پر لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں لڑا نہ کرے. مطلب وہ جس طرح صلح صفائی راضی نامہ کروانے کی کوشش، ہماری لڑائی نہیں ہوتی. ہمارا تعلق سالوں کا ہے اور یہ اسی طرح چلتا ہے. یہ ہمیشہ جس دن ہماری لڑائی نہ ہو وہ دن ہی کوئی نہیں. اور یہ ڈفرینس آف اوپینین بھی جو ہے نا، یہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ میرا یہ خیال ہے یا میری یہ رائے ہے، اس سے زیادہ بیسڈ آن انفارمیشن. ظاہر ہے لوگوں سے ملتے ہیں اور اس کے مطابق. اب کل جو ہماری ڈفرینس آف اوپینین تھی وہ اس وجہ سے تھی کہ جتنے بھی لوگوں سے مل رہے تھے ان کی یہ رائے تھی. کیونکہ عمر بھائی کچھ لوگوں سے ملے ہوں گے، ان کو کچھ اور انفارمیشن ملی ہوگی. میں کچھ چڑیلوں سے ملا ہوں، آپ کچھ چڑیلوں سے ملے. میرے لیے کچھ اور آپ کے پاس کچھ اور، کیونکہ ہر کسی کے اپنے اپنے رابطے ہوتے ہیں، ہر کسی کے اپنے اپنے انفارمیشن. اب جو انفارمیشن دے رہا ہوتا ہے وہ من یہاں پر آ کر بیان کرنا بھی آپ کو ایکسیس کرنا ہوتا ہے کہ بھائی یہ انفارمیشن کیا اس میں کوئی لاجک بھی بنتی ہے، کوئی آپ کو فیڈ بھی تو نہیں کر رہا. تو وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. لڑائی اس میں ہمیں وہ جو پاکستان تحریک انصاف کے میڈیا کوآرڈینیٹر ہیں رضوان ملک، وہ شکر ہے وہ گھر واپس آ گئے ہیں. ان کا بھائی نعمان وہ واپس آ گیا. اس کے ساتھ وہ ایک اور لڑکا فیضان وہ بھی واپس آ گیا. تو اب یہ امید کرتے ہیں کہ کے بھائی جو ہیں وہ بھی واپس آ جائیں گے، کیونکہ یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے. نہیں، اس میں عدالتوں کا رول بھی بہت زبردست ہے، خاص طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کا رول، جسٹس بابر ستار کا رول. اور یہ دیکھیں یہ بہت ایک اچھی پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہیں، چیزیں ہیں کہ عدالتوں میں بھی جان آ گئی ہے. تو اگر یہ موجود رہے گی تو پھر تو اچھا ہے. لیکن اب اس میں رضوان صاحب مجھے ایک خبر یاد آ گئی ہے، میں بھول گیا تھا، رات کو مجھے کسی نے بتایا تھا. تو وہ CBMs کا آپ ذکر کر رہے ہیں نا کہ یہ CBM ہو رہی ہیں، اور اس سے کل ہماری آرگیومنٹ چل رہی تھی کہ اگر یہ معاملہ ہو رہا ہے تو پھر جلسوں کا کیا ہوگا، کیا جلسہ ہوگا یا نہیں ہوگا. 27 اگست والا جلسہ PTI نے منسوخ کر دیا. اچھا، لاہور کا جلسہ منسوخ کر جو دیا اناؤنس کیا ہوا تھا، اور 8 سپتمبر کا جلسے کے بارے میں بھی میں نے تو کہا ہوا ہے. میں تو مطلب اس دن ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا پروگرام میں، میں نے تو ان کو بولا ہے مجھے نہیں لگ رہا کہ 8 کا جلسہ جو ہے نا وہ ضرورت ہی نہیں ہے نا جلسے کی. جلسہ کس لیے کیا جاتا ہے؟ اب معاملہ جو ہے وہ اور طرف چل پڑے ہیں. میرا خیال ہے عمران خان جو ہے وہ جلسہ کرنا چاہتے ہیں. یہ نہیں ہوگا کہ وہ کیا پتہ یوم تشکر. تو بہرحال جی آپ کے کامنٹس کا بہت شکریہ. ہم بار بار اس پہ اوور ویلمنگ قسم کا چونکہ رسپانس ہے ہر جگہ سے، نہ صرف آن ریکارڈ بلکہ الحمدللہ یہ بھی ایک بڑی ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ 3 ایک ایسا برانڈ بن چکا ہے کہ اگر جہاں پہ جاؤ تو وہ اب ہمیں یہ نہیں کہتے کہ زبیر، عمر یا رضوان آ گئے، وہ کہتے ہیں 3 آ گئے، کوئی 3. اور وہ یہ ہمارے دیکھنے والوں کی وجہ سے. ایگزیکٹلی، بالکل اس کا اثر پڑ رہا ہے. آپ کی فیڈ بیک اور آپ کی رائے بہت امپورٹنٹ ہے. آپ ہمیں کچھ جہاں پہ آپ کو لگے کہ یار یہ چیز اس طرح ہونی چاہیے تو ظاہر ہے کہ ہم کوشش کریں گے. لیکن کچھ چیزیں شاید آپ کو ہماری اچھی نہ بھی لگیں. یعنی ایک اوپینین ہوتی ہے، ایک رائے ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ ایک خبر ہوتی ہے، فیکٹس ہوتے ہیں. فیکٹس ظاہر ہے کہ کچھ فیکٹس آپ کو اچھے لگتے ہیں، کچھ نہیں لگتے. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بجائے اس کے کہ اپنی اوپینین دینے کے
ہم فیکٹس زیادہ بیان کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے ہو کیا رہا ہے. یہ کہانیاں گھڑنے کے اس میں یہ بھی ہے ہمارے ناظرین کے لیے کہ ہم لوگ دیکھیں پاکستان کے جو باشعور لوگ ہیں نا ان کی، اور پچھلے 1.5-2 سال کے بعد تو سیاسی شعور جو ہے وہ بہت زیادہ ہو چکا ہے، تو اس لیے آپ کو صرف انفارمیشن پہنچانا ہمارا مقصد ہے، اس کا انالیسس کرنا موجودہ سچویشن میں اس کو ڈاٹس کنیکٹ کرنا، یہ آپ ہم سے شاید زیادہ بہتر کر سکتے ہیں. ہم چونکہ ان جگہوں پر جاتے ہیں شاید جہاں پر مطلب آپ لوگ یا ایکسیس وہاں پر ہم کر جاتے ہیں، بینگ جرنلسٹ لوگ ہم سے مل لیتے ہیں، ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں، ہمارے سورسز ہیں ہم ان سے بات کر لیتے ہیں آف دی ریکارڈ، تو وہ جو انفارمیشن بنتی ہے سچویشن کے حساب سے ہماری کوشش ہوتی ہے ہم ایز اٹ از آپ کے سامنے رکھیں. اس کے اوپر پھر رائے رکھنا وہ آپ لوگوں کا اپنی چوائس ہے، آپ کس طرح کرتے ہیں. بہت شکریہ جی آپ دونوں کا تشریف آوری کا چھٹی والے دن. آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے.